اور بڑے جانور کے اندر جو ہے 7 حصے کیے جاتے ہیں۔ بڑا جانور تو ہوتا ہے اس کے اندر 3 حصے یا 5 حصے یا پھر 7 حصے۔ 7 حصے سے زیادہ اس میں حصے نہیں ہو سکتے، بس 7 حصے کی لمٹ ہے۔ بڑے جانور کے اندر 7 حصے سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور بکرے کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ بکرا جو ہے صرف ایک انسان کی طرف سے ہوتا ہے، صرف ایک شخص کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ بکرا چاہے کتنا بھی بڑا ہو، بکرا چاہے کتنا بھی موٹا ہو، اس کے اندر کوئی حصہ نہیں، اس کے اندر کوئی شریک نہیں۔ اور بڑا جانور تو ہوتا ہے اس کے اندر ہاں حصے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر 3 حصے بھی ہو سکتے ہیں اور 5 حصے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں جو ہے شریک 5 شریک ہوں یا 3 ہوں یا 7 شریک ہوں، جتنے بھی شریک ہوں سارے شریکوں کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ مثلا بڑے جانور میں 7 شریک ہیں اور ساتوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت یہ ہوگی کہ میری نیت جو ہے یعنی گوشت حاصل کرنا ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں مانی جائے گی، یعنی ایک کی وجہ سے سب کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے سب کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی بہت دیکھا جاتا ہے کہ 7 شریک ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے گوشت تقسیم کرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو کوئی پائے لے لیتا ہے، کوئی کچھ لے لیتا ہے، کوئی اپنی من پسند کی چیز لے لیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جانور ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت جو ہے اکٹھا کریں، اکٹھا کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو تقسیم کریں۔ کسی نے کچھ لے لیا جانور کا، کسی نے کچھ لے لیا، ایسا کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ قربانی کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی طرف سے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی شریک ہوں ایسا نہ کریں کہ کوئی کچھ لے لے کوئی کچھ لے لے، بلکہ اس سارے گوشت کو تقسیم کریں تو سب پر برابر ہونا چاہیے، نہ کسی پر کم ہو نہ کسی پر بڑھتی ہو۔ اگر کسی پر کم پہنچ گیا اور اس کا دل دکھ گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے پائے لے لیے، 7 شریک ہیں، اگر کسی ایک نے اجازت دے دی چلو تم پائے لے لو، اور ان 7 میں سے کسی ایک کی یہ مرضی نہیں کہ یار پائے یہ نہ لے بلکہ میں لوں، یعنی تو اس میں دل دکھے گا اور ایسی جو ہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے گوشت تقسیم کریں ہم تو اس میں جو ہے سب برابر کریں، نہ اس میں کم ہونا چاہیے نہ اس کے اندر زیادہ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی شریک ہوں سب شریکوں کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنا یہ کام کر رہے ہیں۔ کسی ایک کی بھی نیت یہ ہو کہ مجھے گوشت حاصل کرنا ہے، میں گوشت سارا اپنے گھر پہ رکھوں گا، تو اس طریقے سے بھی قربانی کسی کی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کا جو جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ گوشت حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور قربانی کے جانور کا گوشت سارا اپنے گھر پہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، فقیروں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں اور اپنے پڑوسیوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو قربانی کا گوشت آپ سارا اپنے گھر پہ نہ رکھیں، بلکہ جو اپنی ضرورت کے مطابق اتنا روکیں، باقی جو ہے سب اللہ کی بارگاہ میں اس کو جو ہے خرچ کر دیں، غریبوں میں دے دیں، فقیروں میں تقسیم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور غریب کے گھر پہ جائے گا تو غریب بھی خوش ہوگا، اور غریب کا دل خوش کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں۔